اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو، جنت میں 6 چیزیں نہیں ہوں گی، سب کچھ ہوگا مگر یہ نہیں ہوں گی۔ یہ کون سی 6 چیزیں ہیں جو کہ جنت میں موجود نہیں ہوں گی؟ یقیناً آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال تو ضرور ابھرے گا کہ آخر ایسی کون سی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت میں موجود نہیں؟ جبکہ جنت کے بارے میں تو یہی سنتے آئے ہیں کہ وہاں پر تو دنیا کی ہر چیز موجود ہوتی ہے، جنت کے اندر آپ جو چاہتے ہیں آپ کو دستیاب ہوتا ہے، لیکن آخر وہ کون سی چیز ہے جو جنت کے اندر موجود نہیں ہوتی؟ لہٰذا آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی 6 چیزوں کے بارے میں بتائیں گے جو کہ خدائے بزرگ و برتر کی جنت میں موجود نہیں ہوں گی۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ویڈیو میں آگے بڑھا جائے اور آپ کو اس حوالے سے تفصیلات سے آگاہ کیا جائے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی اردو میڈیا کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا۔ دوستو، پہلی چیز جو جنت میں موجود نہیں ہوگی وہ ہے موت۔ جنت میں موت نہیں ہوگی، چنانچہ یہ بات صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ جنت میں موت نہیں ہوگی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت کو موت نہیں آئے گی۔ یہ بات صحیحین سے روایات سے بھی ثابت ہے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں چلے جائیں گے اور اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے تو موت کو لایا جائے گا اور اسے جنت اور دوزخ کے درمیان رکھ کر ذبح کر دیا جائے گا۔ پھر ایک آواز دینے والا آواز دے گا کہ اے جنت والو، تمہیں اب موت نہیں آئے گی، اور اے دوزخ والو، تمہیں بھی اب موت نہیں آئے گی۔ اس بات سے جنتی اور زیادہ خوش ہو جائیں گے اور جہنمی اور زیادہ غمگین ہو جائیں گے۔ دوسری چیز، جنت میں نیند نہیں ہوگی۔ اب موت کے بارے میں تو بتا دیا کہ موت نہیں ہوگی، جنت کے اندر نیند بھی نہیں ہوگی۔ دوسری چیز، یہ بات بھی متعدد صحیح حدیث سے ثابت ہے۔ الجامع کی مذکورہ روایت بھی اس کی دلیل ہے، کیونکہ نیند کو موت کا بھائی کہا تو دونوں کا یکساں حکم ہوگا۔ دوسری حدیث میں واضح الفاظ آئے ہیں، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے مجموعی ترک کے اعتبار سے صحیح کہا ہے۔ مشکات شریف میں بھی یہ روایت آئی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ جنت والے سوئیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، نیند موت کا بھائی ہے اور اہل جنت نہیں سوئیں گے۔ اس حدیث کو سند کی جو ہے وہ برقرار کیا گیا ہے، شیخ البانی نے ضعیف کہا ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس کے متعدد طریق ہیں، بعض طریق صحیح ہیں، بعض غلط ہیں۔ تیسری چیز، جنت میں حسد نہ ہوگا۔ یہ بات بھی قرآن و حدیث کے نصوص سے ثابت ہے کہ اہل جنت کے دلوں میں دنیاوی بغض اور حسد نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے ان کے سینوں سے نکال پھینکے گا۔ اللہ کا فرمان ہے، ان کے دلوں میں جو کچھ رنجش و کینہ تھا ہم سب کچھ نکال دیں گے۔ وہ بھائی بھائی بنے ہوئے ایک دوسرے کے آمنے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ چوتھی چیز جو جنت میں موجود نہیں ہوگی، جنت میں دوستو نجاست نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی بالکل صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، فرماتے ہیں کہ جنت کا بیان اور یہ بیان کہ جنت پیدا ہو چکی ہے۔ اس باب کے تحت یہ حدیث درج کرتے ہیں جو جنت میں کسی قسم کا کوئی فضلہ اور کسی قسم کی نجاست نہ ہونے کی دلیل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت میں داخل ہونے والے سب سے پہلے گروہ کے چہرے ایسے روشن ہوں گے جیسے 14ویں کا چاند روشن ہوتا ہے۔ نہ اس میں تھوکیں گے، نہ ان کی ناک سے کوئی آلائش آئے گی، اور نہ پیشاب پخانہ کریں گے۔ ان کے برتن سونے کے ہوں گے، کنگے سونے چاندی کے ہوں گے، انگوٹھیوں کا ایندھن جو ہے وہ عود کا ہوگا، پسینہ مشک جیسا خوشبودار ہوگا، اور ہر شخص کی 2 بیویاں ہوں گی جن کا حسن ایسا ہوگا کہ پنڈلیوں کا گودا گوشت کے اوپر سے دکھائی دے گا۔ نہ جنتیوں میں آپس میں کوئی اختلاف ہوگا، نہ بغض و عناد، ان کے دل ایک ہوں گے اور وہ صبح و شام اللہ پاک کی تسبیح و تہلیل میں مشغول رہا کریں۔ پھر آتی ہے دوستو 5ویں چیز، جنت میں بڑھاپا نہیں ہوگا۔ اللہ اکبر، کیونکہ سبھی کو 30 یا 33 سال کا کڑیل جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جنتی جنت میں اس حال میں داخل ہوں گے کہ ان کے جسم پر بال نہیں ہوں گے،
وہ امرد ہوں گے، سرمغی آنکھوں والے ہوں گے اور 30 یا 33 سال کے ہوں گے۔ اس طرح کی روایت بھی دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کی یہ روایت، ایک بڑھیا نبی پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا، یا رسول اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ آپ نے فرمایا، اے فلاں کی ماں، جنت میں کوئی بڑھیا داخل نہیں ہوگی۔ راوی بیان کرتے ہیں، یہ سن کر بڑھیا منہ پھیر کر جاتے ہوئے رونے لگی، یہ گمان کر کے کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتی۔ جب انہیں دیکھا تو بیان کرنے کا مقصد واضح کیا کہ کوئی عورت بڑھیا ہونے کی حالت میں جنت میں داخل نہیں ہوگی، بلکہ اسے دوسری تخلیق کریں گے اور پھر جوان اور کنواری ہو کر جنت میں داخل ہوگی۔ اور پھر آپ علیہ السلام نے اللہ کے اس قول کی تلاوت کی، ہم نے ان کی بیویوں کو خاص طور پر بنایا ہے اور ہم نے انہیں کنواریاں بنا دیا ہے، محبت والیاں اور ہم عمر ہیں۔ چھٹی چیز دوستو، آخری جو جنت میں موجود نہیں ہوگی، جنت میں داڑھی نہیں ہوگی۔ یہ بات بھی صحیح ہے، تاکہ جنتی کے حسن و جمال میں مزید خوبصورتی پیدا ہو جائے۔ دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے اور اس کا حکم وجوب کا ہے۔ جو دنیا میں نبی پاک علیہ السلام کے اس واجبی حکم پر عمل کرے گا اور صحیح ایمان والا ہوگا، اللہ کی رحمت سے جنت میں داخل ہوگا اور وہاں اسے جوان بنا دیا جائے گا، اس طرح کے جسم اور چہرے سے بال ہٹا دیے جائیں گے۔ اس کی دلیل بڑھاپے کے تحت گزری ترمذی کی روایت ہے، جس میں خاص لفظ مرد آیا ہے جو بلا ریش کے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہاں پہ داڑھی نہیں ہوتی، کیونکہ آپ کی عمر اتنی نہیں ہونی جس میں داڑھی ہے۔ تو بکھرے موتی کی تحقیق جو ہے، اگر آپ لوگ اس پہ غور کریں تو پتہ چلے گا کہ جنت کے اندر چیزیں کیسی خوبصورت ہوں۔ اللہ دوستوں، یہ جو داڑھی والا بیان ہے، یہ ہم نے ایک عالم جو ہیں ان سے یہ لیا ہے اور یہ پبلش کیا گیا تھا اردو ویب پر، اور اس کو مقبول احمد سلفی صاحب نے تحریر کیا ہے اور یہ انہی کی تحقیق ہے۔ اب ہم آپ کو تھوڑا سا بیان حوروں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ دوستو، بلا شبہ قرآن و حدیث میں حوروں کا ذکر ہے، جنت کی دوشیزاؤں کو بطور نعمت فرمایا گیا ہے۔ جنت کی عورتوں اور حوروں کا ذکر جنت کی نعمتوں میں شمار ہے، لیکن علماء حضرات اپنے واعظ میں جنت کی عورتوں اور حوروں کی جس طرح منظر کشی کرتے ہیں، اس کو سن کر حوریں بھی شرما جاتی ہیں۔ دنیا کے کم عمر لڑکے بھی جنت کی حوروں کی آرزو میں نعوذ باللہ خود کو بمبار بن جاتے ہیں۔ مولانا طارق جمیل کے درس بڑے شوق سے سنے جاتے ہیں۔ تو دوستو، اس سے ذرا تھوڑا سا بچ کے رہنا چاہیے۔ جاوید احمد غامدی صاحب فرماتے ہیں کہ حور جو ہے، یہ بنیادی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ کریکٹرز جو ہیں ان کو حور کا نام دیا ہے، جو انٹروڈیوس کروائے جائیں گے جنتی عورتوں کے اندر، اور وہ عورتیں جو ہیں وہ انہی مردوں کو ملیں گی جو نیک ہوں گے، پرہیزگار ہوں گے اور جنت میں جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو تک دیجیے اجازت دوستو، اللہ حافظ۔